من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. مضمون یہ بیان ہو رہا ہے. ویسے تو ان آیات کی جو مختصر سی تفسیر اور لفظی ترجمہ ہے وہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے. اس میں ایک مرکزی بات تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی دو بنیادی صفات ہیں. پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اور دوسری بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں فکر آخرت ہوتی ہے. خوف خدا اور فکر آخرت. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بہت ساری صفات مختلف مقامات میں مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے، لیکن ان ساری صفات کا جو نچوڑ ہے نا اور خلاصہ ہے پوری دو ہی صفت ہیں. جس کو خوف خدا نصیب ہو جائے اور آخرت کی فکر نصیب ہو جائے بس اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا، یہ سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو ان کو اس لیے میں بنیادی صفات کہہ رہا ہوں. ان میں جو خوف خدا والی صفت ہے اس پر بھی الحمدللہ بڑی تفصیلی بات ہوئی. خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ یہ بھی بیان ہوا، اور جو فکر آخرت ہے اس پر بھی بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے. بس آج آخری بات کر کے آج اس مضمون کو ختم کرتے ہیں، تاکہ وہ بات لمبی ہو جائے تو پھر سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں. کہتے ہیں ہر روز نئی بات ہو. بات تو الحمدللہ ہر روز نئی ہوتی ہے، لیکن مضمون پرانا چلتا ہے. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اینڈ کروں. فکر آخرت کیسے پیدا ہو؟ تو ایمان تو ہمارا ہے، اللہ کی توحید پر بھی الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بنیادی جو عقائد تھے وہ یہ تین ہی بنیادی عقیدے تھے، اور ہر نبی نے آ کر کے اپنی قوم اور امت کے سامنے یہ تین بنیادی عقیدے بیان کیے. ویسے تو عقائد والا مضمون بڑا لمبا ہے اور بڑے عقیدے ہیں جن کو ایمان کے لیے جو ہے شرط اور بنیاد قرار، لیکن اصل جو ہے نا یہ تین ہی ہے. تو قیامت پر ساری چیزوں کا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کی اس نعمت پر شکر بھی ادا کیا کرو تاکہ یہ نعمت بڑھتی رہے اور اس پہ اضافہ ہوتا رہے اور اس پر اللہ پاک استقامت نصیب کرے. لیکن ایمان کے باوجود جیسے دنیا کے نفع اور نقصان کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس طرح آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہو گئی. ہمارے گھر والے، بیوی بچے، بہن بھائی اور رشتہ دار، دنیا والے دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں تو اس کا جیسے ہمارے دل کو صدمہ پہنچتا ہے، اس طرح وہ گناہ کا ارتکاب کرے تو صدمہ نہیں پہنچتا. نماز چھوڑ دیں تو پریشان نہیں ہوتے، اور خدا نہ خواستہ کو غلط کام کر بیٹھے تو ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی جیسے دنیا کے نفع. اسکول بچہ نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے،
یونیورسٹی کا دعویٰ کر دیں تو ماں باپ دونوں پریشان کی راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، بچہ غلط سوسائٹی میں جا، لیکن کوئی بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا اور کئی گناہوں کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے غلط سوسائٹی میں، اس کی خوشی کا اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ بس ایمان ہے پھسا سا ڈھیلا ڈالا، یقین نہیں آ رہا۔ جیسے یقین آتا ہے نا دیکھ کر کے آدمی کو، ویسے یقین نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کی جیسے ہمیں قیامت کا یقین ہے نا، اگر وہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے نا تو اس میں رتی بھر اضافہ نہیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس کوئی محفل اس کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی جس میں کسی نہ کسی عنوان سے آخرت کا تذکرہ ہوا، کسی نہ کسی عنوان سے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کو چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، اللہ ان کا ایمان بناتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے، اس طرح محفل لگی ہوئی ہے اور ایک کھڑاک سا سنائی دیا، جیسی کوئی چیز اوپر سے وزنی پھینکی جائے اور وہ زمین کے ساتھ آ کر کے ٹکرائے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں، ہم نے تو آواز سنی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کس چیز کی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا وزنی پتھر جہنم کے اوپر سے نیچے کی طرف اس کی تہہ کی طرف پھینکا گیا تھا، 70 سال گرتے 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 آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا۔ یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ ایک وزنی چیز اوپر سے نیچے پھینکی جائے تو آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اس کی رفتار جو ہے نا وہ کئی گنا کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ زمین کے اندر ایک کشش سکر بھی ہے، اس کی رفتار کئی گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ 70 سال میں جو اس کی تہہ میں پہنچا ہے تو اس سے اندازہ کرے جہنم کی گہرائی کا، اور اس کو اللہ پاک نے بھرنا ہے بھائی۔ سورہ قاف جو ہے اس کی ایک آیت ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، قیامت والے دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی نہیں، حل میں مزید ابھی کچھ اور بھی چاہیے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کی کوئی مجلس اس قسم کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات کو یاد رکھ لو، یہ جو رات ہے آج کی رات کو یاد رکھ لو، اس رات کو 100 سال نہیں گزریں گے کہ ان 100 سالوں میں اس وقت روئے زمین پر جتنے بسنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں خود آپ بھی شامل تھے۔ یہ ارشاد فرمانے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ بھی دنیا سے تشریف لے کے 10 ہجری، تو یہ آپ صحابہ کرام کی ذہن سازی کے لیے ہم میں سے بھی ہر آدمی جتنے بوڑھے ہیں وہ سوچیں کہ 20 سالوں کے بعد کیا ہوگا۔ سوچتے آدمی تو کب کب اسی تاریخ جاتی ہے کیا ہوگا۔ آثار قدیمہ کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ تمہیں 100 سال کے بعد ہم سب نے بھی تو کیا بننا ہے، آثار قدیمہ بننا۔ ایک وفد آیا اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ اور قیامت کا علم تو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا
یہ بوڑھا نہیں ہوگا، اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم سب کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ اتنے پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ اس بچے نے جوان ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، یہ سارے مرنے اس نے دیکھنے۔ یہ جب بوڑھا ہوگا تو تم جتنے بھی ہو نا، تم سوچ لو کہ تمہاری قیامت قائم ہو چکی ہوگی، تم قیامت کے بارے میں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس، کوئی محفل قیامت کے تذکرے سے خالی نہیں تھی۔ اور پھر قرآن پاک، سبحان اللہ، سورہ فاتحہ سے پڑھو اور سورہ ناس تک کوئی صفحہ قرآن پاک کا ایسا نہیں کہ جس صفحے میں اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ نہیں کیا۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرو نا اور وہ ناس تک پہنچو تو ہر صفحے میں قیامت کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز سے اللہ پاک نے کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی صورتیں نماز میں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کی مادری زبان ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت والے دن کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ پاک۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی تو سورہ بقرہ کے پہلے صفحے میں وہ بالآخرت کی ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ ان صفات میں ایک صرف جو ہے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں ان کو قیامت کے قائم ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ صرف ایمان نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ تو خلاصہ پوری بات کا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ یہ جو فکر آخرت پیدا ہوگی یہ ایک دفعہ کی سننے سے یا ایک دفعہ کی بات، اس کے لیے ایک مستقل شب و روز کی کیا ہے؟ محنت۔ گھر کی محنت بھی ہے، باہر کی محنت بھی ہے۔ آپ اس طرح کی جو مجالس ہیں، مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، جماعت والوں کی تعلیم کا الحمدللہ حلقہ لگتا ہے اور ان کا ہفتے میں ایک دفعہ گشت بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے قریب جو ہے نا بزرگوں کا اجتماع ہوتا ہے شب جمعہ کا۔ شب جمعہ ہوتا ہے، شب اتوار کا ہوتا ہے، شب جمعہ کا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی مجالس میں تو ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہمارا تو میں 3 جگہ الحمدللہ بخاری شریف بھی پڑھاتا ہوں اور 3 جگہ ترمذی شریف بھی پڑھاتا ہوں اور روزانہ پڑھاتا ہوں۔ یہ ہمارا تو رات دن ایک ہی کام ہے، قرآن و حدیث پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن آپ لوگ جو عوام الناس ہیں ان کو تو دین سے، قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ان کے لیے تو ایک ہی طریقہ یہ ہلکے ہیں بھائی، اس میں اپنی شرکت کو، اپنی اولاد کی شرکت کو، بچوں کی شرکت کو۔ اب یہاں نیچے الحمدللہ عورتوں کا بھی باقاعدہ انتظام ہے، عورتوں کی باقاعدہ ایک مسجد بن گئی ہے، اسپیکر کا بھی اچھا انتظام ہے، اے سی کا بھی انتظام ہے۔ عورتیں جمعہ والے دن کتنی آئی تھی بھائی؟ میری گھر والی کی تھی 5-6 عورتیں تھیں۔ وہ مختلف جگہوں میں مختلف عورتوں کے ایسے لوگ جن کا یہ ان کا کہتے ہیں، آپ انگلش میں کہتے ہیں نا پروفیشنل، جن لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، چند مہینوں کا کورس کر کے کچھ ایسی معلمات بن گئی جنہوں نے اردو کی تفسیریں ادھر رکھی ادھر رکھی، اردو کی تفسیریں سامنے رکھ کر کے وہ مختلف چیزیں بیان کر رہی ہیں اور اس میں وہ کوئی ان کا علم کا وہ معیار نہیں، وہ پختگی نہیں۔ بھائی دنیا کے سارے کاموں کے لیے اسپیشلسٹ تلاش کرتے ہیں۔ علاج کرانا ہے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور نقشہ بنوانا ہے تو اسپیشلسٹ انجینئر سے بنوانا بھی، ہر کام میں اسپیشلسٹ۔ لیکن قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو اس کے لیے پروفیشنل آدمی نہیں ہے جس نے باقاعدہ استادوں سے پڑھا ہے اور ریگولر طریقے سے پڑھا ہے، 10-15-20 سال لگا کر کے۔ اب مجھے، میری عمر ہے 62 سال، 40 سال تو مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ ہوا، 22 سال کی عمر میں فارغ التحصیل عالم بن گیا اور پڑھانا میں نے شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جو بات میری ہوگی وہ 5-6 مہینے کا یا 2 مہینے کا کورس کے وہ جو آدمی ہے، آدمی بھی نہیں عورت ہے جو اس کو اللہ نے پہلے کیا کیا نہ دکھا تو لگا، عقل بھی اس کی کیا ہے آدھی ہے، سمجھ بھی ہے
وہ درس دے رہی ہے قرآن کا، اور دھڑا دھڑ ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں قرآن کی تفسیر کے نام پر جو ہے جا رہی. کئی فہم قرآن کا کورس کھولا ہوا ہے، کیا کھولا ہوا ہے. آپ حضرات ان حلقوں کو غنیمت سمجھے بھائی، اپنی بیوی بچوں کو لائیں، عورتوں کو جمعے کے بیان میں لائیں. بلکہ اب عورتیں تو درس بھی سن سکتی، ہفتے میں 3 دن درس ہو گیا، 3 منگل بدھ کا، تو پورا اسپیکر لگا ہوا ہے، وہاں آ کر کے بیٹھ جائے، مغرب کی نماز پڑھے، 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے. اس سے ان کی ذہن سازی ہوگی، تب جا کر کے پھر تو قبر آخرت کی بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ یا تو پھر موبائل. آج میں جس گاڑی میں آیا، بورڈی والی گاڑی مجھے چھوڑتی ہے، تو وہ مجھے جو چھوڑنے والا تھا وہ آدمی تھا اور میرا شاگرد تھا. وہ سنا رہا تھا کہ ہم ایک جگہ مجلس میں دعوت میں گئے، یقین مانے صوفے لگے ہوئے ہیں، اور کھانا آنے سے پہلے جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، ہر بندہ موبائل پہ لگا ہوا. وہ مفتی صاحب ہمارے جو مدرسے کے بڑے ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے، کہتے وہ بول پڑے. پھر اس دعوت کا کیا فائدہ ہوا؟ دعوت تو اس کے لیے تھی کہ ہم بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، کچھ دل خوش کریں، کچھ کھائیں پئیں اور پھر جائیں. اب تم میں سے ہر آدمی جو ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے، کھانا آئے گا، کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو یہ کیسی دعوت ہوگی؟ تو اس موبائل نے دور والے تھے ان کو قریب کر دیا، اور جو قریب والے تھے ان کو کیا کر دیا. اس کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی. شوہر سارے دن گھر سے تھکا ہارا باہر سے آتا ہے، اور بیوی چاہتی ہے مجھے ٹائم دے، اور وہ بھی موبائل پہ شروع ہو جاتا ہے، اور بیوی پہلے سے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ اگر بچے تنگ کریں تو ان کو بھی دے دیتے ہیں کہ تم بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں موٹو پتلو جو ہے نا وہ کیا کرو دیکھو. تو بھائی ان بندوں کو غنیمت سمجھیں تو وقت میں اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ماحول اپنے بچوں کو گھر والوں کو مہیا کریں گے، 1 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ سنیں گے، بات کرنے والے کی بات کا انشاءاللہ اثر ہوتا ہے، اور وہ بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ سے کئی مرتبہ یہ بھی عرض کیا کہ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگانے کی پوری کوشش کریں. اس میں ہماری جماعت والوں کی بھی سستی ہے. جماعت والوں کو باقاعدہ ہدایات دی جاتی ہے کہ ایک تعلیم مسجد کی ہو اور ایک تعلیم کس کی ہو بھائی، گھر کی. تو گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی جو محفل اور مجلس ہے نا، ان کی کتابیں اس کا متبادل ہیں. جس کو بزرگ میسر نہیں آ رہے ہیں یا ان کے پاس جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے اندر وہی تاثیر ہے جو ان کی مجلس میں تاثیر ہے. گھر والوں کو جمع کریں، اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ 5-15 منٹ 20 منٹ وہ پڑھ لی کتاب روزانہ. 1 دفعہ ختم ہوئی پھر پڑھ لی، پھر ختم ہوئی پھر پڑھ لی، 2-3 دفعہ پڑھ کے پھر کتاب بدل لی مشورے سے. انشاءاللہ ان چیزوں کے کیا ہوں گے اثرات ہوں گے، اور غلط چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، بچہ جو کچھ کر رہا ہے، جیسے کپڑے پہن رہا ہے، جیسا لباس اس نے پہنا ہے اس نے پہنا ہوا ہے، اور جس وقت موبائل پہ لگا ہوا ہے، ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، نیٹ پہ کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے، والدین کو اس کی ظاہر بات ہے کہ بچے توجہ کی جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.